حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک عورت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، کہنے لگی حضور میری جوان بیٹی کا انتقال ہوا ہے، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری جوان بیٹی کس حال میں ہے۔ حضور میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ میری جوان بیٹی کس حالت میں ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ایک وظیفہ بتایا، کہا جی یہ ایک وظیفہ کرو، آپ کی بیٹی آپ کے خواب میں آ جائے گی۔ وہ عورت نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے وہ وظیفہ لیا اور گھر میں جا کر وہ کرنے لگی۔ گھر میں جا کر وہ وظیفہ کرتی رہی۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس کی جوان بیٹی اس کے خواب میں آ گئی۔ اس کی جوان بیٹی خواب میں آ گئی۔ جب خواب میں آئی دیکھا اپنی بیٹی کو کہ گردن میں زنجیریں ہیں، کوتوال کا لباس پہنا ہوا ہے اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ یہ خوفناک منظر دیکھتے ہی ماں کی تو چیخ نکل گئی۔ یہ خوفناک منظر دیکھتے ہی ماں کے اوپر تو خوف طاری ہو گیا۔ صبح کو آ کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ حاضر ہو کر کہنے لگی حضور جو آپ نے وظیفہ بتایا تھا میں نے گھر میں جا کر کیا تھا، میں نے گھر میں جا کر وظیفہ کیا تھا۔ میری جوان بیٹی جو فوت ہوئی تھی، جس کا انتقال ہوا تھا، وہ میرے خواب میں آئی تھی، میرے خواب میں آئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی گردن میں زنجیریں ہیں اور کوتوال کا لباس پہنا ہوا ہے اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ خوفناک منظر تھا، بہت ہی عجیب منظر تھا، بہت ہی برا منظر تھا۔ اب وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں یہ واقعہ سنا کر چلی گئی۔ کچھ دنوں بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب آئی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی تخت پہ بیٹھی ہوئی ہے، تخت پہ چڑھ کر بیٹھی ہوئی ہے اور سر پہ تاج پہنا ہوا ہے، سر پہ تاج پہنا ہوا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو وہ لڑکی دیکھ کر بولی میں وہی لڑکی ہوں، میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں آپ کے پاس آئی تھی اور آپ سے یہ کہا تھا کہ میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتایا جائے، میں اپنی جوان بیٹی کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں، اپنی بیٹی کو میں خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں، وہ کس حال میں ہے، وہ کس حال میں ہے، میں اسی کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی، جو عورت آپ کے پاس آئی تھی، میں اسی کی بیٹی ہوں جس نے کہا تھا جی میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتایا جائے، میں وظیفہ کر کے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں، وہ کس حال میں ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جی آپ کی ماں نے تو کہا تھا، آپ کی ماں نے تو مجھے بتایا تھا کہ میری بیٹی کی گردن میں زنجیریں ہیں، کوتوال کا لباس پہنا ہوا ہے اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، تو تخت پہ چڑھی بیٹھی ہے، تو تخت پہ بیٹھی ہوئی ہے، تو تخت نشین ہوئی پڑی ہے، تیرے سر پہ تو تاج پہنا ہوا ہے، تیری ماں نے تو مجھے کوئی اور منظر بتایا تھا بیٹی، لیکن تو کسی اور منظر کی طرف بیٹھی ہوئی ہے، میں کوئی اور منظر دیکھ رہا ہوں، تیری ماں نے تو مجھے کوئی اور منظر بتایا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے تجھے دیکھا ہے، تو تخت پہ بیٹھی ہوئی ہے، تیرے سر پہ تاج پہنا ہوا ہے، تیری ماں کہتی تھی میری بیٹی تو دردناک عذاب میں مبتلا ہے بیٹی، تو تخت پہ بیٹھی ہے، تیری ماں نے جو منظر بتایا تھا بیٹی وہ تو منظر اور تھا، وہ تو منظر بہت ہی خوفناک منظر تھا، وہ تو بہت ہی دردناک منظر تھا بیٹی، لیکن جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں نا بیٹی، یہ تو منظر بہت ہی خوبصورت منظر ہے، یہ تو بہت ہی خوبصورت منظر ہے، تیری ماں کا بتایا منظر ہوتا، اب تیرا جو میں منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں بیٹی یہ تو اور ہے۔
حضرت حسن بصری رحمتullah علیہ کے یہ الفاظ منہ سے جب نکلے تو فوراً وہ جوان لڑکی بول پڑی، کہا حضور جی ایسے ہی تھا، میرے جسم پر کوتوال کا لباس تھا، گلے میں زنجیریں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی۔ تو حضرت حسن بصری رحمتullah علیہ نے کہا، بیٹی پھر یہ مقام کیسے پایا، یہ مقام تیرے پاس کیسے آیا؟ کہا حضور قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا تھا، اس نے کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا تھا، اللہ کے کریم محمد مصطفیٰ کی ذات پر ایک درود پڑھا تھا، ایک مرتبہ درود ہی پڑھا تھا۔ میرے کریم رب کو شخص کا درود پڑھنا اتنا پسند آیا کہ اس قبرستان میں 560 قبریں تھی۔ میرے اللہ تعالیٰ نے اس درود پڑھنے والے کے صدقے 560 قبروں والوں پر اللہ نے اپنا عذاب ہی اٹھا لیا، ہم سب کو بخش دیا۔ 560 مردوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب اٹھا لیا، پورے قبرستان کو ہی بخش کے رکھ دیا۔ ایک شخص نے درود پڑھا تھا جوانوں، ایک شخص نے درود پڑھا تھا، 560 مردوں کی بخشش ہو گئی، 560 مردوں کی بخشش میرے اللہ نے کر دی۔ جوانوں، میرا کریم رب ہے جو بخشنے والا، میرے سونے کریم محمد کا کریم رب ہے جو معاف کرنے والا۔ تمہیں بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے، تمہیں بھی اپنے رب سے صلح کر لینی چاہیے۔